اور حضرات یہ اعلان کی سماعت فرما لیں کہ مجلس بیمار کربلا علیہ السلام کے عنوان سے 24 محرم کو 9 بجے شب میں مسجد رفیع صاحب میں ایک مجلس منعقد ہوگی، اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت بیمار کربلا برآمد ہوگی۔ آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سے مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی خدمت گزارش ہے کہ ادھر جگہ ہیں، تشریف لے آئیں۔ اور حضرات آج کی مجلس تھوڑا وقت سے قبل، چند منٹ قبل شروع ہو گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سوز خان گڈو صاحب علیل ہیں جو تشریف نہیں لا سکے، اور آپ حضرات ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں کہ جناب عابد بیمار ان کو صحت عطا فرمائیں تاکہ کل سے وہ سوز خانی کے فرائض انجام دے سکیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید و توفیق معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، آپ کی خدمت میں اس شبیہ روضہ کاظمین میں کل سے انسان اور امام کے عنوان سے جو خمسہ مجالس کا آغاز ہوا ہے، اس میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کیا، جس میں خداوند عالم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا ہے، اور اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے، اسے جو اشرف مخلوقات بنایا ہے، اسے جو زمین میں اور سمندروں میں سفر کے لیے سہولتیں عطا کی ہیں، اسے جو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اسے جو جمادات و نباتات و حیوانات پر افضلیت و فوقیت و برتری عطا کی ہے، اس سے آگاہ کیا، اور جب انسان کو اس کی عزت سمجھائی جا چکی، اس کو عطا ہونے والی فضیلتوں سے آگاہ کر دیا گیا، تو فوراً اعلان ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اور تم کو محشر میں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یعنی ذکر عزت کے بعد ذکر امام کیا، ذکر خلقت کے بعد ذکر امام کیا، ذکر فضیلت کے بعد ذکر امام کیا، تاکہ تم سمجھو کہ یہ عزت اور یہ سہولت اور یہ فضیلت تمہیں مغرور بنانے کے لیے نہیں دی ہے،
در امام تک پہنچانے کے لیے دی۔ ایک صلوات کا سہارا دیں تو میں کہ تم اپنی عزت پر، اپنی خلقت پر، اپنی فضیلت پر غور کرو اور اپنے بارے میں سمجھو، تو جب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ نے تمہیں صرف ایک چلتا پھرتا پیکر نہیں بنایا ہے، تمہیں اشرف مخلوق بنایا ہے، تو جب تم اپنی فضیلت کو سمجھ لو گے تو پھر فیصلہ کرنا کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ جب تم اتنے عزت دار ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے، جب تم اتنے با اختیار ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے، جب تم اتنے صاحب فضیلت ہو تو طے کر کے آؤ کہ محشر میں تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں عزت دی ہے تو طے کرو کہ امام ایسا ہو جو محشر میں نجات کی عزت دلوائے، ایسا نہ ہو کہ جو جہنم میں ذلیل کروائے۔ یہی طے کرو، ہم نے تمہیں عزت دی ہے۔ انسان اپنے اوپر غور کرے، چنانچہ جناب امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ من عرفا نفسا، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقط عرفا ربا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی اپنے آپ کو پہچانو، اللہ چاہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ دیکھیں مجلس اپنے وقت سے شروع ہوتی ہے، اپنے وقت ہی پر تمام ہوگی، لہذا پوری توجہ سے سنیے گا کہ انسان کو جو عزت دی، کہ تمہیں عزت دی ہے تاکہ امام کو پہچانو۔ آیت نمبر 70 سورہ بنی اسرائیل انسان کی عزت کا ذکر ہے، آیت نمبر 71 امام کا ذکر ہے، یعنی ذکر انسان اور ذکر امام کو متصل کیا، مربوط کیا، انسان کو امام تک پہنچنے کا زینہ بنایا کہ تم اپنے کو سمجھو تو معرفت امام سمجھ میں آئے گی، عظمت امام سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے تمہیں اتنی عزت دی، اللہ نے سب سے بڑی جو عزت دی وہ انسان کو یہ دی کہ اسے صاحب عقل بنایا، اور آج جتنی ترقی ہے اسی عقل کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہی انسان غاروں میں رہتا تھا، یہی انسان موسموں کی نظر ہوتا تھا، یہی انسان جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا، یہی انسان سردیوں کے تھپیڑے میں جم کے مر جاتا تھا، یہی انسان لو سے جھلس کے جل جاتا تھا، یہی انسان موسموں کو عفریت سمجھتا تھا۔ اللہ نے عزت دی عقل دے کے کہ اس عقل کے ذریعے سہولتیں فراہم کرو، اور پھر اسی عقل کے ذریعے عزت ملی کہ یہ انسان کہ جو جانوروں کے منہ کا لقمہ بنتا تھا، اسی نے عقل کے ذریعے جانوروں کو تفریح کا سامان بنا لیا۔ یہی انسان جو موسموں کی نظر ہوتا تھا، اسی انسان نے عقل کے ذریعے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمرے میں قید کر لیا۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ یہی انسان سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ گیا، یہی انسان فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گیا۔ اللہ چاہتا ہے اڑو، پرندوں کی طرح اڑنا بھی سیکھ جاؤ، تیرو، مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ جاؤ، لیکن امام کو پہچانو تاکہ زمین پر انسان کی طرح رہنا بھی سیکھ جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پڑھے۔ اور فرمائیے گا، بڑی اہم منزلیں چونکہ 5 ہی مجلسیں ہوتی ہیں، لہٰذا کسی مجلس میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا، اپنی محنت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو، اس انسان کو عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ سن چکے ہیں آپ کہ کل اللہ نے ایک عزت یہ عطا فرمائی جس کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس انسان کو اتنا عزت دار بنایا کہ جانوروں کو، حیوانوں کو، مخلوق اللہ ہی کی ہیں وہ بھی، لیکن اس انسان کے لیے مسخر کیا، سواری بنا دیا۔ اور پھر اب آج کی منزل، و بہت توجہ کی منزل، کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اس انسان کو اتنی عزت دی کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، خالی رزق نہیں دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق دیا۔
بھائی اب جڑ جائیے گا میرے ذہن سے، لیکن آخری آدمی تک ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیتا کہ دیکھیں بہت اہم بات ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو پوری مجلس میری عقارت جائے گی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ انسان کو رزق دیا من الطیبات، طیب چیزوں سے، پاک چیزوں سے۔ دیکھیں رازق اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، جس کو بھی رزق ملتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ حیوانوں کو بھی اس نے رزق دیا، چرند و پرند کو بھی اس نے رزق دیا، مگر انسان کو جو رزق دیا تو وہ بھی اس کی عزت کے اضافے کے لیے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ رزق دیا انسان کو تو پاک و پاکیزہ دیا۔ بھائی بہت سے جانور، بہت سے حیوان، بہت سے پرندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رزق دیتا ہے مگر ان کا رزق غلاظت میں ہے، انہیں نجاست سے رزق ملتا ہے، انہیں غلاظت سے رزق ملتا ہے۔ ممبر پر وضاحت تو نہیں ہو سکتی نا، بہت سے جانوروں کو نجاست سے رزق ملتا ہے، غلاظت سے رزق ملتا ہے، مگر انسان کو عزت دار بنایا تو من الطیبات، پاک و پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور جو غذائیں جانوروں کے لیے حلال کی وہ انسان کے لیے حرام کی۔ بھائی بہت سی غذائیں جانور کے لیے حلال ہیں، انسان کے لیے حرام ہے۔ مردار کھانا جانور کے لیے حلال ہے، انسان کے لیے حرام ہے۔ نجاست جانور کے لیے حلال ہے، انسان کے لیے حرام ہے۔ یہ عزت انسانی کا تقاضا تھا کہ جو چیزیں جانور کے لیے حلال کی وہ انسان کے لیے حرام، تاکہ انسان اور حیوان کا فرق بھی سمجھ میں آئے کہ جو حیوان کے لیے حلال ہے وہ انسان کے لیے حرام۔ اب سمجھ میں آیا کہ صدقہ امت پر حلال کیوں، اہل بیت کو حرام۔ ابھی نہیں پہنچے آپ؟ بھائی صدقے کو امت کے لیے حلال کیا، اہل بیت کے لیے حرام کیا۔ ارے نہ جانے کہاں ہیں آپ؟ صدقہ امت کے لیے حلال، اہل بیت کے لیے حرام۔ بھائی پیغام دیا کہ جو فرق انسان اور حیوان میں ہے وہی امام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ بہت سلجھے ہوئے نوجوان بھی آتے ہیں، میرے بزرگ تو حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ صدقہ اہل بیت کے لیے حرام، امت کے لیے حلال۔ ارے جو حیثیت انسان کے سامنے جانور کی ہے وہی امام کے سامنے انسانوں کی ہے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ رکھیے گا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق دیا۔ پھر امام معصوم فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کو ایک تو یہ عزت دی کہ اسے طیب رزق دیا، پاک رزق دیا، اور پھر فرمایا کہ ایک عزت انسان کو یہ دی کہ رزق جانور کو بھی ملتا ہے، رزق انسان کو بھی ملتا ہے۔ آخری آدمی تو توجہ، مگر انسان کو یہ عزت دی کہ جانور کو، حیوان کو، رزق کو اپنے دہن تک پہنچانے کے لیے اپنے چہرے کو رزق تک لے جانا پڑتا ہے۔ بیدہ معیار بلند کر کے سننا چاہے تو میں سناؤں گا آپ کو۔ صلوات تو پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ارے بھائی نکتہ سمجھ میں نہیں آئے تو صلوات تو سمجھ میں آتی ہے، صلوات بھیجو۔ بھائی بہت توجہ سنیے گا،
بھائی حیوان میں انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ غور کر لیجئے. جانور، آپ جانور کے سامنے کھانا رکھ دیجئے، وہ کیسے کھائے گا؟ اپنا چہرہ کھانے تک لے جائے گا، اپنا منہ رزق تک لے جائے گا. امام فرماتے انسان کو یہ عزت دی کہ انسان کا سر رزق کے سامنے جھکنے نہ پائے، لہذا رزق اور دہن کے بیچ میں ہاتھوں کو وسیلہ بنا دیا. ارے کیا بنایا؟ انسان کو عزت دی کہ یہ اپنا منہ رزق تک نہ لے جائے، منہ اور رزق کے بیچ میں ہاتھ وسیلہ بن گئے اور پہچان بنی. جو ڈائریکٹ جائے وہ حیوان، جو وسیلہ بنا تو عزیزان گرامی، جو ڈائریکٹ جائے وہ حیوان، جو رزق اور دہن کے بیچ میں ہاتھوں کو وسیلہ بنائے وہ انسان. یہ ہاتھ وسیلہ بنائے رزق اور دہن کے بیچ میں تو یہ وسیلہ انسان کی عزت کے اضافے کے لیے ہے کہ ڈائریکٹ نہ کھاؤ. کوئی جانور، امام فرماتے کوئی جانور انسان کے علاوہ ہاتھوں سے نہیں کھاتا. یہ ہاتھوں کو وسیلہ بنایا تاکہ انسان کی عزت باقی رہے. اب سمجھے اللہ نے اپنے اور بندے کے بیچ میں علی کو وسیلہ کیوں بنایا؟ اللہ رزق پہنچے علی کے ذریعے، حیات کا وسیلہ علی، اولاد کا وسیلہ علی، عزت کا وسیلہ علی، دین کا وسیلہ علی، رزق کا وسیلہ علی. ارے اللہ علی کو وسیلہ نہیں بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے. علی کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ. اب اللہ اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہ رہا ہے تو عزت بڑھانا چاہ رہا ہے نا، کیوں اپنے کو ذلیل کروا رہا ہو؟ علی کو وسیلہ ید اللہ. یہ ایسا خطاب نہیں ہے کہ جو سب نہیں مانتے، سب مانتے. ید اللہ سب مانتے ہیں، عین اللہ سب مانتے ہیں. تاریخ میں واقعہ ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے ایک نامحرم کو دیکھا. مولا علی نے تماچا مارا. وہ اس وقت کے خلیفہ کے پاس پہنچا، وہ کہا مجھے علی سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے. کہا کس سے انتقام لینا ہے؟ کہا علی سے. کہا کیوں؟ کہا علی نے مجھے تماچا مارا. کہا تو ہوش میں ہے؟ کس سے بدلہ لے گا؟ کہا علی نے مجھے مارا. کہا احمق، علی نے تجھے نہیں مارا، اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھوں نے. تو ان کو اللہ نے جو وسیلہ بنایا تو انسان کی عزت کے لیے، جیسے ہاتھ عزت انسانی کی علامت ہے، ویسے ید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان کو وسیلہ بناؤ تو عزت پاؤ. بھائی علی کو وسیلہ بنانا عزت کے اضافے کا سبب ہے. عزت انسانی بڑھتی ہے علی کو وسیلہ بنانے سے. ایک غریب کے گھر کوئی دولت مند پہنچ جائے تو یہ غریب کی عزت کا سبب ہے کہ نہیں؟ ایک مریض کو کوئی رئیس دیکھنے آ جائے، یہ انسان کی عزت کا سبب ہے کہ نہیں؟ تو ہم گریں وہ علی آئیں، ہم مریں کیا بتایا علی بچائیں، یہ عزت انسانی کا سبب ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے ذریعے انسانوں کی مدد کروائی جب بھی کروائی. اب سنیے گا، پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر. کافر تھے 1000، مسلمان تھے 313. پہلی جنگ تھی جنگ بدر. کافر تھے 1000 اور مسلمان تھے
313. تو اب تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایک انتظام تو یہ کیا کہ مسلمانوں کو وہ 1000 کافر 1000 نظر نہیں آئے, صرف 60 یا 70 نظر آئے. کب نظر آئے کافر؟ 1000 نظر نہیں آئے تھے, 1000 نظر آئے 60 یا 70. کیوں کہ پہلی جنگ ہے, اگر ابھی سے فرار شروع ہو گیا, اللہ کو معلوم تھا یہ تعداد سے ڈرتے ہیں تو کافروں کی تعداد گھٹا کے دکھائی. مگر مفسروں نے لکھا ہے خالی مسلمانوں کو کافر کم نظر نہیں آئے, کافروں کو مسلمان بھی کم نظر آئے. انہیں 1060-70 نظر آئے, انہیں 313 مسلمان صرف 30 یا 35 نظر آئے. اب پڑھنا میرا کام, سمجھنا آپ کا کام. اللہ نے کافروں کو مسلمان کم کر کے دکھائے, مسلمانوں کو کافر کم کر کے دکھائے. مسلمانوں کو کافر اس لیے کم نظر آئے کہ یہ نہ بھاگنے پائیں, اور ان کو مسلمان کم نظر آئے تاکہ وہ بھی بھاگنے نہ پائیں. اس کا مطلب اللہ کو مسلمان تو مسلمان, بھاگتا کافر بھی اچھا نہیں لگتا. بھاگتا ہوا کافر بھی اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اب قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو, یہ پہلی جنگ تھی, فرشتوں کو مدد کرنے کے لیے بھیجا, انسانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. اب پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ تفسیر سنا رہا ہوں قرآن کی کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے, لیکن علماء نے لکھا کہ فرشتے فرشتوں کی شکل میں نہیں آئے, علی کی شکل میں آئے. بھائی جتنے فرشتے آئے ہم شکل علی بن کے آئے, ہم صورت علی بن کے آئے. اللہ نے فرشتوں کو علی کی شبیہ بنایا, شبیہ بنایا, شبیہ بنایا. لوگ کہتے ہیں شبیہ ہے کہاں سے لائے؟ ارے میدان بدر سے لے کے مولا علی کی شبیہ بنایا. ہر فرشتہ مولا علی کی شکل میں آیا. سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا جنگ بدر کے کافروں کا. کہاں ایک برداشت نہیں, کہا دائیں دیکھا تو علی, بائیں دیکھا تو علی, سامنے دیکھا تو حیدری, ہر طرف علی ہے علی. توجہ رکھیے گا, جتنے فرشتے آئے سب مولا علی کی شکل میں آئے. یہ فرشتوں کو مولا علی کی شکل میں کیوں بھیجا؟ فرشتے مولا علی کی شکل میں کیوں آئے؟ کافروں نے ایک اعتراض کیا تھا نبیوں پر کہ صاحب اگر اللہ کو نبی بھیجنا تھا تو انہی کو نبی بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہدایت کے لیے. قرآن میں ہے کہ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ اگر نبی بھیجنا تھا تو ان کو کیوں بھیجا؟ اللہ بھیج دیتا فرشتوں کو نبی بنا کے. تو سورہ نساء میں ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. یہ سورہ نساء کی آیت کا ٹکڑا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, کہ اگر اللہ فرشتے کو بھی بھیجتا تو رجل بنا کے بھیجتا. کیا سن رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے, قرآن بیان نہیں. کہ اگر اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتا تو کیا بنا کے بھیجتا؟ رجل. بشر نہیں کہا, انسان نہیں کہا, انسان کی شکل میں نہیں, بشر کی شکل میں نہیں, رجل. رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو. ارے نہ جانے کہاں ہے آپ کی توجہ. رجل کہتے ہیں مرد کو. اس کا مطلب نبی کے لیے بھی رجل ہونے کی شرط ہے. نبی بھی وہی ہوگا جو مرد ہوگا. اب سمجھے نبی نے کیوں کہا کالا رم اسے دوں گا.
نبی کے لیے بھی مرد ہونے کی ضرورت ہے. نبی نے کہا کل منہ سے دوں گا جو رجل ہوگا مرد ہوگا. یہاں پر فرشتے آئے علی کی شکل میں. سمجھایا نہ خیبر میں کوئی مرد تھا علی کے سوا, نہ بدر میں کوئی مرد علی کے سوا. اچھا فرشتوں کو فرشتوں کی شکل میں نہیں بھیجا, مولا علی کی شکل میں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ مدد کرنا تھی انسان کی. بھائی چاہے جیسے سنیے خدا کے لیے, مدد ہے انسان کی. فرشتہ انسان سے برتر نہیں ہے, کمتر ہے. تو اگر کمتر برتر کی مدد کرے تو یہ ذلت کا سبب ہے. شکل علی میں بھیجا تاکہ انسان کی ذلت نہ ہو. فرشتہ انسان سے کمتر ہوتا ہے, فرشتہ انسان سے کمتر ہوتا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق سے ایک شخص نے پوچھا یہ بتائیے کہ انسان افضل ہوتا ہے یا فرشتے؟ غور سے سنیے گا, انسان افضل ہوتا ہے یا فرشتے؟ تو مولا نے کہا سنو, اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے, انہیں خواہشیں نہیں دی ہیں, اور جانوروں کو خواہشیں دی ہیں, انہیں عقل نہیں دی ہے. اللہ نے فرشتوں کو عقل دی, خواہشیں نہیں دی. جانوروں کو خواہشیں دی, عقل نہیں دی. اس نے کہا حضرت میں نے جانوروں کے بارے میں تھوڑی پوچھا, میں تو پوچھ رہا ہوں انسان افضل کے فرشتہ. فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی, خواہش نہیں. جانوروں کو خواہش دی, عقل نہیں. مگر انسان وہ ہے جسے اللہ نے عقل بھی دی ہے, خواہش بھی دی ہے. اب تو پوچھتا ہے انسان افضل کہ فرشتہ, تو یاد رکھنا کہ جو انسان عقل کے کہنے پر چلے, خواہش کی بات نہ مانے, وہ فرشتے سے برتر. ارے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, جو انسان عقل کے کہنے پر چلے, خواہش کی بات نہ مانے, وہ فرشتوں سے برتر. اور جو خواہش کے پیچھے دوڑے, عقل کی بات نہ مانے, وہ جانور سے بدتر. بھائی توجہ رکھیے گا, ماشاءاللہ نوجوان اس دور کے, اس صدی کے نوجوان بڑے بیدار ہیں. اور بزرگوں سے مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں کرنا. جو 60 برس سے زیادہ کے ہیں ان سے کچھ نہیں کہنا, وہ واہ واہ کریں نہ کریں, ان سے کوئی شکوہ نہیں. اس لیے کہ وہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے مولویوں کو دے چکے ہیں. اب یہ آگے سینئر سٹیزن بیٹھے ہیں, یہ خاموش رہ کے اپنا سن بتا رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد. یہ ورشت ناگرک ہے. میرے نوجوانوں, تم میرے ساتھ رہنا. انسان عقل کی پیروی کرے, خواہش کی بات نہ مانے, تو فرشتوں سے بہتر. اور جو خواہش کے پیچھے دوڑے, یہ نہ دیکھے عقل کیا کہہ رہی ہے, وہ جانور سے بدتر. یہ ہے انسان. افضا امام کو سمجھ لیجئے. مسئلہ امامت یہ ہے کہ اللہ نے آدم سے نوح تک, نوح سے ابراہیم تک, ابراہیم سے موسیٰ تک, موسیٰ سے عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے ان کا جانشین بنایا ہے, بنوایا نہیں. چنا ہے, چنوایا نہیں. اب عقل کیا کہتی ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کا جانشین اللہ نے بنایا, بنوایا نہیں, تو خاتم النبیین کا جانشین, سید المرسلین کا جانشین اللہ بنائے گا یا بنوائے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا, جو عقل کا کہنا مانے, خواہش کی بات نہ مانے, وہ فرشتوں سے بہتر. اور جو خواہش کے پیچھے دوڑے, عقل کی بات نہ مانے, جانور سے بدتر. حدیث ذہن میں رکھیے گا,
مسئلہ امامت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ بنایا بنوایا نہیں، چنا چنوایا نہیں۔ اب دو منظر ہیں، ایک ہے غدیر، ایک ہے سقیفہ۔ توجہ رکھیے گا، غدیر میں اللہ نے بنایا بنوایا نہیں، چنا چنوایا نہیں، اس کا مطلب غدیر ہے عقل کا نام۔ غدیر ہے عقل کا نام۔ اب سقیفہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی سے ایک شخص نے مناظرہ کیا کہ تم بنی ہاشم ناراض کیوں رہتے ہو کہ ہم نے علی کو نہیں مانا؟ ہم کیا کرتے کہ عرب نہیں چاہتے تھے کہ جس گھر میں رسالت رہی ہو اسی گھر میں امامت رہے۔ عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے، عرب نہیں چاہتے۔ یہ چاہت ہی تو خواہش ہے۔ کیا بناوی ہو؟ یہ چاہت ہی خواہش ہے۔ غدیر ہے عقل کا نام، سقیفہ ہے خواہش کا نام۔ جس نے غدیر کو مانا عقل کے کہنے پر چلا، جس نے غدیر کو چھوڑا خواہش کے کہنے پر چلا۔ قائل غدیر فرشتے سے بہتر ہو گیا، منکر غدیر جانور سے ایک صلوات بھی بآواز بلند پڑھے محمد۔ عزیزوں، یہ فرشتے اگر عقل کی پیروی کرے انسان تو فرشتے انسان سے کمتر ہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرشتوں کو مولا علی کی شکل میں بھیجا تاکہ انسان ذلیل نہ ہونے پائے۔ مولا علی کو وسیلہ بنانا انسان کی عزت کی علامت ہے، اسی لیے اللہ نے ہر نبی کی مدد مولا علی کے ذریعے کی۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کی مدد غیر اللہ کی مدد ہے، علی کی مدد عین اللہ کی مدد، ید اللہ کی مدد، وجہ اللہ کی مدد۔ فرمایا ہر نبی کی مدد میں نے کی چھپ کے، آخری نبی کی مدد کی کھل کے، سب کی مدد چھپ کے کی، صرف نبی کی مدد کھل کے کی۔ اس لیے کہ ہر نبی کے دور میں کھل جاتے تو نصیریوں کے پرچم ہر زمانے میں نظر آتے۔ آخری نبی کی مدد کھل کے کی۔ اب پہلی مدد تھی کھلی ہوئی، شب ہجرت کا بستر۔ سنیے گا توجہ سے، نبی نے کہا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ کہ میں سو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا تم سو جاؤ تو میں بچ جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں علی تو نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جیسے شب ہجرت نبی کو بچایا۔ اور جو رکھیے گا، اب ادھر مولا علی سوئے، علی کی آنکھیں بند ہوئی، شب ہجرت کی دکان کھل گئی، نفس بکنے لگا، مرضی خریدی جانے لگی۔ اللہ نے آسمان پر ایک محفل رکھی، فرشتوں سے کہا میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے؟ کہاں پالنے والے بنایا ہے؟ تو کہا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی کی زندگی کے لیے اپنی تھوڑی سی زندگی دے دے؟ تو فرشتوں نے کہا پالنے والے تو قادر و قدیر ہے، کیا زندگی بڑھانے کے لیے کسی کی زندگی گھٹانا ضروری ہے؟ تو کہا زمین پر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو مولا علی سو رہے تھے، جبریل اور میکائیل آئے، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، ایک پائتی کھڑا ہو گیا، رات بھر دونوں قصیدہ پڑھتے رہے۔ یہ علی کی صدارت میں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، سنیے نا۔ اور وہ قصیدہ بھی غیر شیعہ علماء تک نے لکھا کہ جبریل و میکائیل نے قصیدہ پڑھا، بخن بخن لگا یبن ابی طالب من مثلو کا،
मुबारक हो अली इब्न अबी तालिब। मन मिसलो का, कौन है आपकी मिसल, कौन है आपका जैसा। ये जिब्रील और मीकाईल कह रहे हैं कि अली कौन है आपकी मिसल, आप बेमिसल हैं। ये कोई नई बात थोड़ी कही, हम भी कहते हैं अपने मौला के लिए कौन है हमारे मौला जैसा, कौन है हमारे मौला की मिसाल। लेकिन जब हम बेमिसल कहें तो हमारे मुहिब्बे अली होने की दलील है, अली के बेमिसल होने की दलील नहीं है। भाई बेदार हैं कि नहीं? सलावत का सहारा दे मोहम्मद वाला। हमने कहा हैदरी, अल्लाह, हमने मौला अली को बेमिसल कहा तो ये हमारे मुहिब्बे अली होने की दलील है, मौला के बेमिसल होने की दलील नहीं कि कौन है हमारे मौला जैसा। अरे मौला तो मौला, आज तक हमने सलमान जैसा नहीं देखा, हमने कंबर जैसा नहीं देखा, हमने बूजर जैसा नहीं देखा। लेकिन ये जिन्होंने कहा जिब्रील और मीकाईल कि कौन है इसके जैसा, ये वो फरिश्ते हैं जिन्होंने आदम जैसा मस्जूद देखा, नूह जैसा नबी देखा, इब्राहिम जैसा खलील देखा, मूसा जैसा कलीम देखा, लुकमान जैसा हकीम देखा, यूसुफ जैसा हसीन देखा। अरे क्या सुन रहे हैं? ईसा जैसा मसीह देखा। वो कह रहे कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। शबे हिजरत वो कह रहे ना आदम अली जैसे, ना नूह अली जैसे, ना इब्राहिम। जिन्होंने आदम जैसा मस्जूद देखा, नूह जैसा सफीना नजात का मजदूर देखा, इब्राहिम जैसा काबे का मेमार देखा, मूसा जैसा कलीम देखा, यूसुफ जैसा हसीन देखा, लुकमान जैसा हकीम देखा, ईसा जैसा मसीह देखा। वो कह रहा है कौन है इनके जैसा, ये सनद बनेगी। वरना हम भी कहते हैं कौन है हमारे मौला जैसा। अरे वो जो नबी को अपना जैसा कहते हैं वो भी आज तक अली को अपना जैसा नहीं कहते। क्या सुना आपने? ताहिर वली साहब फरमाते थे आज तक कोई नबी को अपना जैसा कहने वाला भी ये नहीं कहता अली हमारे जैसे, हम अली जैसे, हम अली जैसे। जानते कहने को कह दिया, अगर कोई मरहब जैसा निकल आया मन मिसलों का, जिब्रील और मीकाईल ने मन मिसलों का। जिन्होंने 1,23,000 नबी देखे वो कह रहे हैं मन मिसलों का। हालांकि आज पहली नुसरत खुल के करते हुए देखी है। अब तक तो मौला अली छुप के नुसरत करते थे, अभी ये पहली नुसरत थी जो जिब्रील और मीकाईल ने देखी।
ورنہ چھپ کے نصرت کی نہ جبریل نے دیکھا نہ میکائیل نے دیکھا. آج پہلی نصرت دیکھی ہے. ابھی شب ہجرت پر سونا دیکھا ہے, ابھی در خیبر اکھاڑنا نہیں دیکھا, ابھی مرحب کو پچھاڑنا نہیں دیکھا, ابھی سورج کا پلٹانا نہیں دیکھا, ابھی ستارے کا آنا نہیں دیکھا, ابھی مردے کا جلانا نہیں دیکھا, ابھی ذوالفقار کا ترانہ نہیں دیکھا, ابھی غدیر کا ممبر نہیں دیکھا, ابھی ہاتھوں کا مولا نہیں دیکھا. ابھی سے کرے کون تیرے جیسا, سمجھے بھی شب ہجرت کیا ہوا. جبریل و میکائیل نے اعلان کیا علی جیسا کوئی نہیں. میدان فضیلت میں علی آگے ہے, آدم پیچھے, علی آگے ہے, نوح پیچھے, علی آگے ہے, موسیٰ پیچھے, علی آگے ہے, عیسیٰ پیچھے. ارے جو آگے ہو وہی تو امام ہے. جو آگے ہو وہی تو امام ہوتا ہے. امام جماعت مسجد میں ہم جس کے پیچھے نماز پڑھیں امام جماعت. امام جماعت کا مطلب جماعت کا امام. جماعت پیچھے رہے گی, امام آگے رہے گا. امام جماعت جماعت کا امام. اب وہ آگے ہے, جماعت پیچھے ہے. اب جو جماعت میں ہے اسے پیچھے رہنا پڑے گا. اگر جماعت پڑھانے والے کے باپ موجود ہیں تو باپ بھی پیچھے رہیں گے, بیٹا آگے رہے گا. مسجد کی امامت میں بھی عمر نہیں دیکھی جاتی. سن نہیں دیکھا جاتا, عمر نہیں دیکھی جاتی. امام جماعت کا مطلب سنیے گا, جماعت کا رہا امام کے جماعت پیچھے. اب کوئی عالم ہے جماعت میں, وہ پیچھے. کوئی مومن ہے پیچھے, باپ ہے پیچھے, چچا ہے پیچھے. کتنا بھی سن رسیدہ ہو پیچھے رہے گا, اس لیے کہ وہ امام جماعت ہے. امام جماعت کر کیا رہا ہے؟ نماز پڑھا رہا ہے. اب یہ نازک بات اگر میں نے سمجھا لی, نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز ہے مومن کی معراج. اس کا مطلب مومن کو معراج ہو رہی ہے. جماعت میں جتنے مومن ہیں سب کو معراج ہو رہی ہے, اور معراج میں جس کو معراج ہے وہ پیچھے, امام آگے رہے گا. مومن کی معراج میں بھی امام آگے رہے گا. اب جب محمد کو معراج ہوئی, کیا سنا, محمد کو معراج ہوئی تو محمد ادھر, آواز علی ادھر. ارے امام آگے ہی تو رہے گا. صلوات پڑھے محمد علیہ. آج کی آخری منزل, ایک انسان امام جماعت بن گیا تو وہ آگے جماعت پیچھے, وہ امام جماعت ہے. اب جو امام کائنات ہو, جو امام زمانہ ہو, زمانہ پیچھے وہ آگے رہے گا. اب جو زمانے میں ہو, خدا کے لیے ذرا جاگ کے سنیے, جو زمانے میں ہو اسے پیچھے رہنا پڑے گا. سورج زمانے میں ہے, امام کے پیچھے رہے گا. چاند زمانے میں ہے, امام کے پیچھے رہے گا. مومنین زمانے میں ہے, پیچھے رہیں گے. جو امام کے پیچھے ہو وہ شامل زمانہ, اس لیے کہ وہ کون ہے؟ امام کائنات. اب جو کائنات میں ہے اسے پیچھے رہنا پڑے گا.
جو جو زمانے میں ہے اسے پیچھے رہنا پڑے گا. اب سمجھے جب آخری آئے گا تو عیسیٰ پیچھے کیوں رہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ شامل زمانہ ہے، امام زمانہ ہے. صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یوں مجھے بھی آسان مجلس پڑھنا آسان لگتی ہے کہ نہ زور لگانا پڑے، نہ نکتے سنانا پڑے، نہ آیتیں پڑھنا پڑیں، اور خاموش چہروں سے بھی آوازوں کی صدائیں بلند ہونے لگے. لیکن یہ ممبر مولا نے اس لیے دیا، یا علی مدد، یہ مجمع اس لیے دیا، یا علی گفتگو انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گی. آج کا سخت مرحلہ گزر گیا، ورنہ بہت آسان گفتگو میں کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ دیکھیے جو بھی ان کو وسیلہ بنا ہے اسے عزت ملتی ہے. ارے سب کچھ مل جاتا ہے، بھائی ان کو وسیلہ بنائے. اب یہ میں کچھ بخراتان کرام کی خاموشی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ جن کے لیے یہ بھی ضروری ہے. مولا کے صدقے میں نہ جانے کہاں کہاں گیا، ہر جگہ کے امیر بھی دیکھے، ہر جگہ کے فقیر بھی دیکھے. فقیروں کے بھی اتنی عقل ہے کہ جب مانگا نبی کے نام پر، مولا علی کے نام پر، بی بی کے نام پر، حسن کے نام پر، مولا حسین کے نام پر، آج تک کوئی نہ دیکھا کہ اس کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر. میں نے کہا کسی اور کے نام پر مانگ. فقیر نے کہا ہمیں بھی معلوم ہے. ارے عزت فقیروں کے نام پر نہیں ملتی، جناب امیر کے. یہ عزیزوں میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، پڑھی ہوئی باتیں بھی پڑھ سکتا ہوں. معیار سماعت بلند کر کے سنیے. امام جو آگے رہے وہ امام ہے. زمانہ اگر زمانہ رہنا چاہتا ہے تو امام کے پیچھے رہنا پڑے گا. کائنات تو اگر اپنی نبضیں پیاری ہیں تو اسے امام کے پیچھے رہنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے امام. ابھی پہلی نصرت دیکھی، بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے. تو جبریل میکائیل نے کہا من مثلو کا، کون ہے تیرے جیسا؟ من مثلو کا، من مثلو کا، من مثلو کا. اب آج کی آخری بات، آخری آدمی تک، کون ہے تیرے جیسا؟ زمانہ گزرا، وقت گزرا، سال گزرے، عرصہ گزرا، رجب گزرا، شعبان آ گئی. ایک آواز آئی من مثلی. پطرس نے کہا من مثلی، کون ہے میرا جیسا؟ انا عتیق الحسین. وہ شب ہجرت ماشاء وہ شب ہجرت تھی. فرشتے کہہ رہے تھے یا علی من مثلو کا، آپ کا جیسا کوئی نہیں. اور یہاں پطرس چیخ اٹھا من مثلی. ارے علی تو علی، من مثلی کون ہے میرا جیسا؟ انا عتیق الحسین، میں ہوں حسین کا آزاد کردہ. یہ کاظمین کے مجمع میں نہیں کہا، فرشتوں کی بھیڑ میں کہا کون ہے میرے جیسا. تو ایک فرشتے نے نہ کہا میں تیرا جیسا. تیرے بھی پر، میرے بھی پر، تو بھی فرشتہ، میں بھی فرشتہ. فرشتے خاموش ہیں. پطرس کہہ رہا ہے کون ہے میرا جیسا؟
سمجھایا جسے علی کا لال عزت دے دے اس کا جیسا کوئی نہیں ہوتا. ان کا وسیلہ ذریعہ عزت ہے. عزت انسانی کے اضافے کا سبب ہے. اب تک مردود تھا, اب جو مس ہوا, مم مثلی کون ہے میرا جیسا. ارے جب ان کے گھر کے غلاموں جیسا کوئی نہیں تو آقاؤں جیسا کون ہوگا. اب جو پر ملے 1000 مرتبہ سنا فطرس کا قصہ, 1 منٹ میں یہ بھی سن لیجئے. اب جو چلا تو جنت پہ پہنچا. اب تک جنت میں اس کا نام تھا فطرس. فطرس تو کہہ دیا جاتا ہے, آسانی ہوتی فطرس میں. جیسے کچھ لوگ عباس ارشاد کی جگہ ارشاد عباس کہہ دیتے ہیں, آسان پڑتا ہے. بہت سے لفظ غلط بولے جاتے ہیں. تخت کو تخت کہہ دیا, غلط ہے. عمر کو عمر کہہ دیا, بالکل غلط ہے. ویسے ہی فطرس ہے. فطرس 3 شعبان کی دعا میں موجود ہے. فطرس نام تھا فطرس. اب جو جنت میں پہنچا تو جو جنت کے فرشتے تھے, خبر تو پہنچی گئی تھی, آواز تو پہنچی گئی تھی. علامہ مجلسی لکھتے ہیں اب جو جنت پہ پہنچا تو فرشتوں نے کہا دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے. حسین کا غلام آ رہا ہے. صرف مقدر نہیں بدلا, نام بھی بدل گیا. عبد الحسین آ رہا ہے, نام بھی بدل گیا اور بھی کام بھی بدل گیا. بڑی محنت کر کے اپنے نوجوانوں کے لیے کتابوں سے ڈھونڈ کے لاتا ہوں تاکہ مجلس میں معرفت اہل بیت کا تبرک لے کے جائیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان, ٹین ایجرز جو کتابیں نہیں پڑھ سکتے, وہ یہاں سے سنیں اور یاد کریں کہ اس کا نام بدل گیا. نام ہوا عبد الحسین, مولا حسین کا غلام. تو اب جب نام بدلا تو اللہ نے کام بدل دیا. اب تک اس کا کام تھا امور آسمانی انجام دینا. اللہ نے کہا اب تیرا کام بھی بدل گیا, تجھے آزاد کیا ہے حسین نے, تو اب تیرا کام یہ ہے کہ جب جب کوئی حسین کی زیارت پڑھے گا وہ زیارت تو لے کے بارگاہ حسین میں جائے گا. سنا آپ نے, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ نے سلام پڑھا, فرشتے لے جاتے ہیں نا ثواب. روح فرشتہ نکالتا ہے, رزق بانٹنے فرشتہ آتا ہے, یہ موت کا فرشتہ, یہ رزق کا فرشتہ. اللہ نے زیارت امام حسین کے ثواب کے لیے جس فرشتے کو منتخب کیا ہے وہ ہے فطرس, کہ اس کا کام ہے کہ جو بھی زیارت کو جائے وہ مولا حسین کو زیارت پڑھے, مولا حسین کی, یہ ثواب پہنچائے گا. اللہ اکبر. عتیق الحسین خادم ظاہر حسین ہو گیا. عزت ملتی ہے ان کو وسیلہ بنانے سے. اللہ نے جو ان کو وسیلہ بنایا ہے تو ان کے وسیلے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. فطرس نے وسیلہ بنایا, خادم ظاہرین حسین ہو گیا. فطرس سے عبد الحسین ہو گیا. حر نے وسیلہ بنایا, حر سے علیہ السلام ہو گیا. ماتھے پر سیدہ کا رومال بندھا, جب غلاف رومال سیدہ چڑھ گیا تو سر کعبہ بن گیا. ان کو وسیلہ بنانے سے ان کی عظمت میں نہ اضافہ ہے نہ کوئی وسیلہ نہ بنائے تو کوئی کمی ہے. اللہ نے انسان کو عزت دار بنایا. اللہ چاہتا ہے اپنی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو وسیلہ بناؤ. ان کے وسیلے سے اور علیہ السلام بن گئے. جناب زہیر قین یہ بھی پہلے جناب حر کی طرح کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے. یہ بھی مولا علی کے شیعہ نہیں تھے. ان کا رجز پڑھیے, جب یہ جنگ کرنے نکلے ہیں تو کسی نے طنز کیا تھا کہ زہیر
تم مولا حسین کی طرف سے کیوں نکل پڑے؟ تم تو فلاں کے شیعہ تھے. تو جناب زہیر قین کا رجس موجود ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں فلاں کا شیعہ تھا، یہ کہو کہ میں پہلے شیطان کا شیعہ تھا اب رحمان کا شیعہ ہوں. یہ جناب زہیر قین کا رجس ہے. زہیر قین، وہ زہیر قین کہ جن کو ایسی عزت ملی کہ طبیب لشکر حسینی ہیں. سننا میرے نوجوانوں، طبیب لشکر حسینی. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. علامہ سبط حسن حنفی صاحب اس بات کو بیان کرتے تھے کہ جناب زہیر قین طبیب ہیں، طبیب لشکر حسین کے، مولا حسین کے لشکر کے طبیب ہیں. اور اللہ نے ان کو وہ عزت عطا کی ہے کہ اگر کوئی مریض اپنے مرض کی دوا چاہتا ہے تو ایک عمل ہے جس کے ذریعے جناب زہیر قین اسے اس مرض کی دوا بتا دیں گے. اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اچھا نہیں ہو پا رہا ہے، مرض زائل نہیں ہو رہا ہے، دوا فائدہ نہیں کر رہی ہے، تو وہ روزہ رکھے اور افطار کے وقت اس روزے کا ثواب جناب زہیر قین کی خدمت میں ہدیہ کرے، نذر کرے، اور پھر یہ دعا مانگے کہ زہیر قین آپ کو مولا حسین کی بے کسی کا واسطہ، آپ کو بیمار کربلا کا واسطہ میرے اس مرض کی دوا بتا دیجیے. تو جناب زہیر قین رات میں خواب میں آئیں گے اور مرض کی دوا لکھوائیں گے. علامہ سبط حسن حنفی اصلاح رسالے میں بھی یہ واقعہ نکل چکا ہے. ایک عورت نے سنا اس کا بھائی بہت بیمار تھا، اس نے روزہ رکھا، افطار کے وقت جناب زہیر قین سے توسل کیا، واسطے دیے، کربلا کے شہیدوں کے، اکبر کے سینے کا واسطہ، علی اصغر کے گلے سے بہتے ہوئے لہو کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، سید سجاد کا واسطہ کہ زہیر قین میرے بھائی کے مرض کی دوا بتا دو، میرا بھائی بہت بیمار ہے، تمہیں بی بی زینب کے بھیا کا واسطہ. عورت سوئی، رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا میں ایک بھیڑ لگی ہے. اس نے پوچھا یہ کیوں بھیڑ ہے؟ کہ طبیب لشکر حسینی بیٹھی ہیں، جناب زہیر قین بیٹھی ہیں. یہ خاتون آگے بڑھی، جب اس کا موقع آیا تو اس نے دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے سلام کیا کہ ناصر حسین آپ کا سلام، کہ حضرت زہیر قین آپ کا سلام. یہ آگے بڑھی، اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت میرا بھائی بہت بیمار ہے، بہت علاج کر چکی، بہت دوا کر چکی، مگر فائدہ نہیں ہوتا، میرے بھائی کے لیے کوئی دوا بتا دیجیے. تو جناب زہیر نے کہا کہ تجھے دوا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوا موجود ہے مگر تیرا بھائی دوا استعمال نہیں کرتا، وہ دوا لیتا نہیں ہے. عورت نے حیرت سے کہا کہ حضرت آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن ہر حکیم کی دوا، ہر ڈاکٹر کی دوا میں کھلا چکی، ہر دوا وہ کھا چکا لیکن فائدہ نہیں ہوتا. فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو اس کے مرض کی دوا ہے وہ استعمال ہی نہیں کرتا. کہ حضرت وضاحت فرمائیں کہ تیرے بھائی کے مرض کی دوا ہے مجلس حسین کا تبرک. مولا حسین کے مجلس کا تبرک. جب تبرک بٹنے لگتا ہے تو تیرا بھائی دامن بچا کے نکل جاتا ہے کہ اس بھیڑ میں کون رہے، اس رش میں کون ہاتھ پھیلائے. اپنے بھائی سے کہے کہ اگر علاج چاہتا ہے تو مولا حسین کی مجلس کا تبرک استعمال کرے. اللہ اللہ. میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، اس کے ذریعے دوا بھی بتائی گئی، مولا حسین کے مجلس کے تبرک کی اہمیت بھی بتائی گئی. تبرک مجلس یا ہر مرض کی دوا بھی ہے، بڑا احترام کیا کیجئے، اس لیے کہ ایک بیکس کے نام پر یہ تبرک بڑھتا ہے. اس کے نام پر آپ کو کھلایا جاتا ہے جس کی 4 برس کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی، جس کا ششماہا 3 دن کا پیاسا تھا. بہت احتیاط کیا کیجئے، تبرک کی بڑی اہمیت ہے. بنارس کے کسی گاؤں میں
جعفر امام چچا، کسی گاؤں میں ایک ضعیف عورت تھی، ایک بیٹی تھی، اور گھر میں ایک مجلس کرتی تھی، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، مجلس کرتی تھی اور ہمیشہ تبرک اپنے ہاتھ سے بانٹتی تھی. کبھی تبرک کی سینی کسی اور کو نہیں دیتی تھی، کشتی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی. جب عورتیں کہتی تھی لاؤ بیوی تمہارے ہاتھ میں راشا آ گیا ہے، تبرک ہم بانٹ دیں، تو کہتی تھی نہیں، تبرک میں بانٹوں گی. کیا پتا اس بہانے میرا ہاتھ کس کے ہاتھ سے مس ہو جائے. سنتی ہو کہ مجلس میں مادر حسین بھی آتی ہے. ماشاء اللہ، آوازیں بلند ہونے لگی آپ کی. یہی طریقہ مجلس ہے، اسی کے لیے سارا اہتمام ہے. اتنی دور دور سے مومنین اسی کے لیے تشریف لائے. وہ کہتی تھی کیا پتا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ سے مس ہو جائے. سنتی ہوں مجلس میں مادر حسین بھی آتی ہے، سنتی ہوں 4 برس کی سکینہ بھی آتی ہے، سنتی ہوں بیکس بہن بھی آتی ہے. حسین اپنے ہاتھ سے تبرک بانٹتی تھی. ایک دن مجلس ہو رہی تھی، برسات کا زمانہ تھا، ذاکرہ مجلس پڑھ رہی تھی کہ ضعیف عورت نے دیکھا کہ ایک سانپ نکلا اور وہ فرش اعضاء کی طرف چلا. تو عورت نے سوچا کہ اگر یہ فرش پر پہنچ گیا تو ایک بیکس کے گریے میں کمی ہو جائے گی. مولا حسین کی مجلس میں جو گریہ ہو رہا ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی. تو اس نے اپنا پیر اس کے منہ پر رکھ دیا. نتیجے میں سانپ نے ڈسا تو یہ بیٹھے بیٹھے انتقال کر گئی. مجلس تمام ہوئی، نوحے ختم ہوئے. عورتیں سمجھیں کہ شاید یہ مومنہ سو رہی ہے. اس کی بیٹی سے کہا کہ اپنی ماں کو جگا دے اور کہہ دے کہ اب تبرک تقسیم کر دیں. بیٹی آگے بڑھی. اب جو قریب گئی تو پتہ چلا کہ ماں تو مادر حسین کی خدمت میں پہنچ چکی ہے. عورتوں نے بیٹی کو تسلی دی کہ تو بڑی خوش نصیب ہے، تیری ماں کو اس فرش پہ موت آئی ہے جس پر مادر حسین اپنے لال کا پرسہ لے لیں. یہ تبرک تقسیم کر دے تو ہم اپنے مردوں کو اطلاع دیں. چھوٹی سی لڑکی تھی، نہ جانے کیا سمجھ میں آیا کہ تبرک کی کشتی اٹھائی، عزا خانے کی طرف چلی اور کہا مادر حسین یہ تبرک میری ماں بانٹتی تھی، جب تک میری ماں تقسیم نہ کرے گی یہ تبرک نہ بٹے گا. بیٹی رو رہی تھی کہ سارے مجمع نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہ عورت ہائے حسین کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی. اے مادر حسین، ارے ایک بچی کا رونا نہ دیکھا گیا. ہائے شام غریبہ، ہائے سکینہ. اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، آواز بلند. یہ طریقہ ہوتا ہے رونے کا. جن اماموں نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، جن اماموں نے ہمیں روزہ رکھنا سکھایا، انہی اماموں نے رونا سکھایا. 5ویں امام نے فرمایا ایسے رو جیسے ہماری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہے کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا، محمد نے ہم کو لوٹ لیا. واہ مصیبتہ. میں جناب زہیر قین کی بات کر رہا تھا. بس سنیں مجلس تمام. کیسی عزت ملی طبیب لشکر حسین مولا حسین. زہیر قین کا خیمہ سامنے ہے. جناب علی اکبر کو بھیجا، زہیر قین آئے. امام نے فہرست شہداء دکھائی، قدم و بصر رکھ دیا، آواز دی آقا یہ خادم آپ پر قربان. پھر اپنی بیوی کے پاس گئے، کہا تو اپنے گھر چلی جا، میں مولا حسین پر جان دینے جا رہا ہوں، مگر ایک وصیت یاد رکھنا. یہ کہے کہ زہیر نے کفن نکالا، کہا یہ کفن میں نے کعبے سے مس کیا ہے، جب میری شہادت کی خبر آئے تو مولا حسین بھی شہید ہوں گے، مجھے یقین ہے، مگر کوئی نہ کوئی نبی کے نواسے کو کفن ضرور دے دے گا. لیکن جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے، لیکن میرا کون ماننے والا، میرا کون چاہنے والا، یہ کفن بھجوا دینا. لیجئے عاشور کا روز آیا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے.
اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے، گھر اجڑنے لگا، بیٹے کے سینے میں نیزہ لگا، عباس کے بازو کٹے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اصغر کا گلا چھدا، حضرت کے گلے پر چھری چلی، زہرا کا گھر اجڑ گیا، آواز ہے الا قتل الحسین بکربلا۔ خبر شہادت کوفہ پہنچی، زہیر کی بیوہ نے سر کی چادر پھینکی، کفن کو اٹھایا، اپنے غلام کے حوالے کیا کہ بہت جلدی کربلا چلا جا اور زہیر کو یہ کفن دیا۔ غلام گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کفن لا کے اپنی مالکہ کے سامنے ڈال دیا۔ بیوہ زہیر نے کہا کفن واپس کیوں لے آیا؟ کیا کربلا نہیں گیا؟ کہ گیا تھا بی بی۔ کہ کیا لاشا نہیں ملا؟ کہ ملا تھا بی بی۔ کہ یہ کیوں لے کے آ گیا؟ کہ بی بی میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ارے کفن ایک، لاشیں 72 پڑے ہوئے، کئی عباس کا لاشا، کئی اکبر کا لاشا، کئی حسین کا لاشا۔ اللہ اللہ اللہ، حسین بے کفن، میرا کلیجہ پھٹ گیا، نبی کا نواسہ بے کفن، مجلس تمام ہو رہی، بے کفن حسین۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، 28 صفر یعنی روز شہادت رسول خدا اور روز شہادت امام حسن مجتبیٰ، 28 کی شب آئی، رسول خدا نے وصیتیں کرنا شروع کی کہ بی بی ہمارے پاس آئیے، کہ بابا فرمائیں کہ بی بی دیکھیں ہم جا رہے ہیں، بہت جلد ہم آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، آپ کا محسن مارا جائے گا بی بی، آپ کی پسلیاں توڑی جائیں گی بی بی، آپ کا گھر جلایا جائے گا بی بی، علی کے سر پہ ضربت پالی جائے گی بی بی، حسن کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا بی بی۔ پھر فرمایا یا علی دیکھو جنت سے کفن و کافور آیا ہے، لاؤ کفن و کافور نکالنا۔ مولا علی نے جنت کا کفن نکالا، آواز دی یا علی اس کے 4 حصے کرنا۔ مولا نے 4 حصے کیے، آواز دی یا علی یہ کفن میرے لیے ہے۔ کہا جی رسول خدا۔ آواز دی بیٹی سیدہ یہ اپنا کفن اٹھا لے۔ بیٹی نے آگے بڑھ کے کفن اٹھایا، کہا یا علی آپ کا کفن۔ مولا علی نے اپنا کفن اٹھایا، اب آخری کفن بچا، کہا میرے لال حسن یہ تیرا کفن۔ نیچے کفن بٹ گیا، حسین کھڑے ہوئے، کہا نانا میرا کفن۔ اللہ آواز دی میرے لال، ارے تجھے کیا کفن دیا جائے، گلا کٹنے کے بعد میرے لاشے بگھر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہادت ہی پڑھنا مجلس تمام۔ ارے کوئی امامہ لے جائے گا، کوئی کرتا اتار لے گا، کوئی کمر کا پٹکا کھول لے گا، کوئی پیروں کی نالیں لے جائے گا۔ عالم یہ ہوگا کہ حسین کا لاشا پڑا ہے، ایک ظالم آگے بڑھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام کی انگلی میں انگوٹھی چمک رہی تھی، میں نے اتارنا چاہا، جب انگوٹھی نہ اتری تو خنجر نکالا، انگلی کو کاٹنا شروع کیا۔ فاطمہ کی آواز آئی ارے جمال، ارے میرا بچہ، میرا حسین، جسے شک کیا